السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے حاصل عزیز، جو کہ تحریر ہے وجیہہ محمود کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 7۔ لاشاری بلا پر دوپہر اتر چکی تھی۔ فیاض لاشاری اپنے کمرے میں موجود تھے۔ وہ بیڈ پر لحاف اوڑھے نیند دراز تھے۔ ان کے چہرے سے نقاہت واضح تھی۔ وہ 2 دن سے شدید بیمار تھے۔ بیماری کے باعث ان کا رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ اعصابی تکان ان کے چہرے سے عیاں تھی۔ وہ خلا میں کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھ رہے تھے کہ فائقہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ ان کے پیچھے قدسیہ تھی جس نے اپنے ہاتھوں میں ایک ٹرے اٹھا رکھی تھی۔ یہاں ٹیبل پر رکھ دو۔ فیاض لاشاری کے قریب آئیں اور قدسیہ کو ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھنے کا کہا۔ قدسیہ ان کی بات سنتے آگے بڑھی اور ٹرے ٹیبل پر رکھ دی۔ فیاض صاحب نے ایک نظر ان دونوں پر ڈالتے ٹرے کی جانب دیکھا۔ ٹرے میں رکھے باؤل میں موجود سوپ سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ فائقہ بیگم فیاض صاحب کے قریب پڑی کرسی پر بیٹھ چکی تھیں۔ قدسیہ پر ایک نگاہ ڈالتے اسے باہر جانے کا اشارہ دیتے وہ فیاض صاحب کی جانب مڑی تھی۔ میں نے آپ کے لیے سوپ بنوایا۔ فیاض، آپ؟ شہریار اور شاہزین کہاں؟ فیاض لاشاری کی آواز نقاہت زدہ تھی مگر لہجہ سخت تھا۔ سوال اتنا اچانک تھا کہ کچھ لمحے کے لیے تو فائقہ بیگم سمجھ نہ سکیں کہ وہ ان کو کیا جواب دیں۔ تم نے انہیں میری طبیعت کا بتایا تھا؟ ایک اور سوال۔ جواب میں ایک بار پھر خاموشی۔ بتایا تھا یا نہیں؟ فیاض لاشاری نے اپنا سوال دہرایا۔ جواباً فائقہ بیگم نے ان کی جانب دیکھتے اس بات میں سر ہلا دی۔ اور وہ دونوں اتنے مصروف ہیں کہ ایک بار بھی مجھ سے، اپنے باپ سے، اس کا حال پوچھنے نہیں آئے۔ ان کے لہجے میں غصے کے ساتھ افسوس بھی شامل ہو چکا تھا۔ فیاض، وہ؟ فائقہ، کوئی وضاحت نہیں۔ انہوں نے ہاتھ اٹھاتے فائقہ بیگم کو بولنے سے روکا۔ کیا ان دونوں کے پاس اتنا وقت بھی نہیں کہ وہ ایک بار اپنے باپ سے آ کر یہی پوچھ لیں کہ وہ زندہ بھی ہے یا مر گیا؟ فیاض، ایسی باتیں تو مت کریں۔ ان کی بات پر فائقہ بیگم فوراً بول اٹھی۔ وہ دونوں؟ فیاض صاحب کھانسنے لگے۔ فائقہ بیگم نے تیزی سے اٹھتے جگ سے گلاس میں پانی اڈیلتے گلاس ان کے ہونٹوں سے لگایا۔ شاہزین تو شہر سے باہر ہے، اسی لیے وہ آپ کے پاس نہیں آ سکا۔ ان کی بات پر فیاض صاحب نے ان کی جانب دیکھا۔ اور شہریار؟ اس بار فائقہ بیگم کے پاس کوئی دلیل نہ تھی۔ مجھے معلوم ہے فائقہ، وہ ابھی تک 2 دن پہلے والی بات نہیں بھولا جبکہ غلطی سراسر اس کی تھی، مگر وہ ایک لمحے کے لیے رکے۔ بجائے اپنی غلطی پر شرمندہ ہونے کے، وہ ابھی تک اس تھپڑ کو اپنی انا کا مسئلہ بنا کر بیٹھا ہے۔ فیاض، چاہے غلطی اس کی تھی مگر آپ نے بھی اس پر ہاتھ اٹھا کر صحیح نہیں کیا۔ فائقہ بیگم کے دل میں موجود بات آخر زبان پر آ ہی گئی۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ فیاض صاحب کے سوال پر فائقہ بیگم نے ان کی جانب دیکھا۔ فیاض، جوان اولاد پر ہاتھ اٹھانا کہاں کی سمجھداری ہے؟ آپ چاہے اولاد جو مرضی کرتی پھرے۔ فیاض صاحب نے ان کی بات سختی سے کاٹی۔ فیاض، آپ تحمل سے میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ کرسی سے اٹھتی بیٹھ کر ان کے قریب آ گئی تھی۔ ہمارا تعلق سوسائٹی کی جس کلاس سے ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں فیاض، اور اس کلاس میں وہ سب عام ہے۔ اگر شہری… ان کی بات پر فیاض صاحب ایک دم اٹھ بیٹھے۔ فائقہ، میری ایک بات یاد رکھنا۔ فیاض صاحب کا لہجہ سخت تھا۔ اگر ہماری اولاد کسی گڑھے میں کود رہی ہو تو اسے روکنا ہمارا فرض ہے، پھر چاہے ہمارا تعلق سوسائٹی کی کسی بھی کلاس سے کیوں نہ ہو۔ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بول رہے تھے۔ کچھ لمحے خاموشی کی نظر ہوئی۔ مگر فیاض صاحب نے افسوس سے آنکھیں بند کی۔ وہ دیوار سے سر پھوڑ رہے تھے۔ مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی فائقہ، بہتر ہوگا تم یہاں سے چلی جاؤ۔ وہ دوبارہ بیڈ پر لیٹ گئے تھے۔ مگر سوپ؟ فائقہ بیگم نے ایک نظر ٹھنڈے پڑے سوپ کی جانب دیکھا تھا۔ تمہیں معلوم ہے مجھے اپنی بات دہرانا پسند نہیں۔ وہ آنکھیں موندے بول رہے تھے۔ ان کی بات پر فائقہ بیگم خاموش ہو گئیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ٹرے اٹھانے لگی۔ ٹرے اٹھاتے انہوں نے ایک آخری نظر فیاض صاحب پر ڈالی اور دروازے کی جانب چل پڑی۔ کمرے کی لائٹ آن کرتے اس کا کمرہ روشنی میں نہا گیا تھا۔ وہ آگے بڑھتا بیڈ کے قریب آیا اور بیڈ پر بیٹھتے اپنے شوز اتارنے لگا۔ اس کے کمرے میں نور داخل ہوئی۔ نور کے داخل ہوتے ان دونوں کی نظریں ملی۔ نور کمرے میں داخل ہوتے اس کی الماری کی جانب بڑھی اور چیزوں کو ادھر ادھر کرنے لگی۔ ارے ارے، کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ اس کی اس حرکت پر زاویار، جو ابھی صرف ایک جوتا اتارنے میں کامیاب ہوا تھا، دوسرا جوتا پہنے اس کی جانب لپکا۔ اپنا گفٹ جو بقول تم نے مجھے گھر آ کر دینا تھا، وہ ڈھونڈ رہی تھی۔ نور نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا، اپنی بات کہی اور دوبارہ اس کی الماری میں جگہ جگہ ہاتھ مارنے لگی۔ ارے رکو تو صحیح۔ زاویار نے اسے پیچھے کی جانب کھینچتے بیڈ پر بٹھایا۔ میں بس ابھی تمہیں تمہارا گفٹ دینے ہی والا تھا۔ وہ نور کو اس سے بھری نگاہوں
वो नूर की गुस्से भरी निगाहें खुद पर पड़ती देखकर बोला, लाओ फिर दो मुझे। नूर ने उसके आगे अपनी हथेली फैलाई थी। इतनी बेसब्री क्यों हो रही हो? दे रहा हूं ना, अभी तुम नीचे जाओ, मैं तुम्हारा गिफ्ट लेकर आता हूँ। वो चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए उसे खींचते हुए बेड से उठाने लगा। पक्का? नूर की बात पर जावियार का दिल चाहा कि वो अपना सर दीवार में दे मारे। अब क्या स्टैम्प पेपर पर लिख कर दूं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं। नूर ने उससे अपना बाजू छुड़ाया और दरवाजे की जाने चल पड़ी। पक्का ना? वो दरवाजे में खड़ी चेहरे पर शरारती मुस्कान सजाए उसे पूछ रही थी। हाँ मेरी माँ, पक्का। जावियार की बात पर वो हंसती हुई बाहर चली गई, जबकि पीछे खड़ा जावियार मुस्कुराया, शैतानी मुस्कुराहट। बेड पर बैठे उसने अपना दूसरा शूज उतारा और पाँव चप्पल में कैद करते उठा। अलमारी की जाने बढ़ा। अलमारी के सबसे आखिरी खाने में एक शॉपिंग बैग निकाला। एक नज़र शॉपिंग बैग के अंदर डालते उसकी मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। अब आएगा मजा, वो मजे से कहता कमरे से बाहर चल पड़ा और चिड़िया उतरता हुआ लाउंज में आया, जहां नूर ताशरीन और अम्मो जान के साथ बैठी अपनी कहानियां सुनाने में मसरूफ थी। हेलो गाइस। जावियार ने उसको अपनी जाने मुतवज्जा किया। जावियार ने उनको अपनी जाने मुतवज्जा किया। ये लो मैडम अपना गिफ्ट। उसने बैग नूर की जाने बढ़ाया। नूर ने मुस्कुराते हुए बैग पकड़ा और उसके अंदर देखने लगी। वाह भाई वाह, एक भी नहीं, दो गिफ्ट। जावियार सोफे पर ताशरीन के बराबर में बैठ गया। खोल लूं? नूर का बेवकूफाना सवाल। नहीं, म्यूजियम में रखो। जावियार के जवाब पर नूर ने मुंह बनाया, मगर फिर खुशी खुशी बैग में से पैकेट्स निकालने लगी। दो पैकेट थे। नूर ने पहला पैकेट पकड़ा, जिस पर गुलाबी रंग का कवर चढ़ा था। पैकेट खोलते उसके चेहरे पर छाई मुस्कुराहट गायब हो गई। वो बादामों का एक पैकेट था। ये क्या है? बादाम है? ये कैसा गिफ्ट है? नूर के चेहरे पर गुस्सा छाने लगा। ये खास गिफ्ट है, 1 अप्रैल को पैदा होने वाले लोगों के लिए, क्योंकि ड्रामाई सा वक्फा देते वो नूर की जानिब देखता मुस्कुराया। 1 अप्रैल यानी अप्रैल फूल को पैदा होने वाले लोगों का दिमाग जरा छोटा होता है। उसकी इस बात पर नूर के गुस्से को और हवा मिली। पास बैठे ताशबीन और अम्मो जान अपनी हंसी छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे, लेकिन इससे पहले कि नूर कुछ कहती जावियार बोल पड़ा। दूसरा गिफ्ट तो खोल दो, यकीनन तुम्हें बहुत पसंद आएगा। उसकी बात पर नूर ने पहले बादामों का पैकेट उसकी जानिब फेंका और फिर दूसरे पैकेट की जानिब पलटी। अगर इसमें कुछ ऐसा वैसा हुआ तो फिर तुम देखना। वो वार्न करती निगाहों से उसे देखती दूसरा पैकेट खोलने लगी। रुको, मैं खोलता हूँ। जावियार वो पैकेट उसके हाथों से लेता बोला। कुछ देर बाद पैकेट खुल चुका था। वो एक फोटो फ्रेम था, मगर उसके अंदर नस्ब तस्वीर नूर को दिखाई नहीं दे रही थी। ये फ्रेम मैंने खास तुम्हारे लिए बनवाया है, इसे अपने कमरे में लगाना। दिखाओ तो सही। नूर ने फ्रेम उसके हाथ से लेना चाहा। पहले वादा करो कि तुम इसे अपने कमरे में लगाओगी। हाँ भाई, वादा करती हूँ, लगा लूंगी। अब दिखाओ मुझे, नूर झंझलाते हुए अंदाज में बोली। आप दोनों गवाह रहिएगा। वह मुजान और ताशरीन की जानिब देखता बोला। वो फ्रेम नूर को पकड़ाते अपने कदम पीछे की तरफ बढ़ाने लगा, क्योंकि उसे मालूम था क्या होने वाला है। नूर ने फ्रेम पकड़ते उसे सामने किया था। उसके चेहरे के तासुरात बदले। जहाँ कुछ देर पहले खुशी और तजस्सुस के मिले जुले तासुरात मौजूद थे, अब वहाँ गुस्से और अफसोस के मिले जुले तासुरात अपनी जगह बना चुके थे। जाहवी, वो चिल्लाई, क्योंकि उसके हाथ में मौजूद फ्रेम में उसकी वही तस्वीर थी जो जावियार ने कल रात ली थी, जिसमें नूर सही मानों में चुड़ैल मालूम हो रही थी। वो गेट के बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसे यहाँ खड़े 5 मिनट गुजर चुके थे, मगर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आगे बढ़कर घर के करीब जाती। उसके असाब जवाब देने लगे थे। वो किस मुंह से उनका सामना करेगी? क्या वजाहत देगी वो अपने इस गुनाह की? उसका दिल यहाँ से भाग जाने को चाह रहा था, मगर आज उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। अपनी तमाम तर कुव्वत जमा करती आगे बढ़ी और बेल पर हाथ रख दिया था। कुछ देर बाद उसे गेट की तरफ बढ़ते कदमों की आवाज़ सुनाई दी। उसे अपने दिल की धड़कन अपने कानों में सुनाई दे रही थी। बढ़ते कदम दरवाजे के करीब आकर रुक गए। सबरीना को लगा कि उसकी सांसें भी रुक गई हों। दरवाज़ा खुला। सबरीना ने अपनी आंखें जोर से मीच लीं। 6 माह बाद आज वो अपने माँ बाप को देखने वाली थी। दरवाज़ा खुलने के बाद भी जब कोई आवाज़ पैदा ना हुई, तो आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलने लगी। उसने आंखें खोलते सामने देखा, मगर सामने ना तो अहमद साहब खड़े थे और ना ही सकीना बेगम, बल्कि सामने एक 34-35 साला औरत खड़ी थी, जो बहुत गौर से सबरीना को देख रही थी। आप कौन? सबरीना बेसाख्ता बोल उठी। ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए कि आप कौन हैं? वो औरत सबरीना को जवाब देते बोली, जबकि सबरीना तो शौक की कैफियत में जा चुकी थी। उसके दिमाग में एक सवाल हथौड़े की मानंद बरसने लगा था।
کہ आखिर सकीना बेगम और अहमद साहब कहाँ हैं? एक्सक्यूज मी। वो औरत सबरीना को खोया हुआ देखकर उसके चेहरे के सामने हाथ हिलाती बोली, जिस पर सबरीना होश की दुनिया में वापस आई। आपको किससे मिलना है? वो सबरीना को खामोशी से देखकर पूछने लगी। मुझे वो उसकी जुबान से अल्फाज टूट टूट कर अदा हो रहे थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन अपने ही कमरे के सामने अजनबी बनकर खड़ी होगी। उसने उस औरत की जानिब देखा जो सवालिया नज़रों से उसे देख रही थी। वो मुझे अहमद साहब, उसकी जुबान सिर्फ इतने ही अल्फाज अदा कर पाई। ओह अच्छा, मैं समझ गई। उस औरत ने समझने के अंदाज में सर हिलाया। उन्हें तो यहाँ से गए 6 माह हो चुके हैं। सबरीना के लिए ये इंकशाफ भारी था। क्या मतलब, कहाँ गए हैं? उसने दोबारा सवाल किया। जहाँ तक मुझे इल्म है, उनकी बीवी तो अपनी बहन के घर चली गई थी। वो औरत एक के बाद एक इंकशाफ कर रही थी। और अहमद साहब, उनका तो 6 माह पहले ही इंतकाल हो गया था। सबरीना को लगा किसी ने उसके पाँव के नीचे से ज़मीन खींच ली हो। उसके कदम लड़खड़ा गए। कब? उसकी आवाज़ में दर्द था। ये इंकशाफ पिछले तमाम इंकशाफात से भारी और जानलेवा था। उसे अपना आप किसी गहरी खाई में गिरता महसूस हुआ। ज़्यादा तो नहीं मालूम, मगर लोगों से यही सुना था कि उनकी बेटी अपनी शादी के दिन घर से भाग गई थी और वो उसका सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके और चल बसे। औरत अपनी आवाज़ धीमी करती बोल रही थी। सबरीना को लगा किसी ने भरी महफिल में एक ज़ोरदार तमाचा उसके मुंह पर दे मारा हो। लोग तो ये भी कह रहे थे कि वो औरत वो औरत आगे से क्या क्या कह रही थी। सबीना को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसके कानों में इस औरत के कहे गए अल्फाज गूंज रहे थे। वो अपना वजूद एक जानिब घसीटने लगी। उसे आसमान और ज़मीन अपनी आंखों के सामने घूमते महसूस हुए। उसका हाथ बेख्तियार अपनी आंखों पर गया था। उसकी आंखें आज खुश थीं। सदमा बहुत बड़ा था, मगर वो इस काबिल ना थी कि उनके लिए एक आंसू भी बहा पाती। उसे ऐसा महसूस होने लगा कि आसपास से गुजरते लोग उसे ही देख रहे हैं और सब मिलकर उसे अहमद साहब की मौत का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। क्या वाकई वो उनकी मौत की जिम्मेदार थी? उसके सवाल पर उसके रोम रोम ने गवाही दी थी कि हाँ, वही अहमद साहब की मौत की जिम्मेदार थी। वो इस वक्त चाय नमाज पर बैठी दोनों हाथों को उठाए दुआ मांग रही थी। उसका चेहरा आंसुओं से तर था। कुछ देर इसी हालत में रहने के बाद उसने दोनों हाथ अपने चेहरे पर फेरते आमीन कहा और आंसू साफ करती उठ खड़ी हुई। जयनमाज को तह करके पास पड़ी कुर्सी पर रखा और अपने चेहरे के गिर्द लिपटा दुपट्टा खोलते वो आईने के सामने जा खड़ी हुई। अपने अक्स पर एक निगाह डाली। आंखों के नीचे मौजूद हल्के जर्द पड़ती रंगत, आंखों में वीरानी ही वीरानी, कमजोर जिस्म। वो हफ्सा थी, सौलिया बेगम और हयात साहब की सबसे बड़ी बेटी। आईने पर आखिरी निगाह डालते वो दरवाजे की जानिब बढ़ी। दरवाज़ा खोलते उसकी समाज से कुछ आवाज़ें टकराईं। वो इन आवाज़ों को बखूबी पहचानती थी। उसने दरवाज़ा बंद कर डाला। छोटे छोटे कदम लेती बेड पर आ बैठी। उसे मालूम था इस वक्त बाहर उसकी सास मोहल्ले की चंद औरतों के सामने बैठी बातों में मसरूफ हैं और गुफ्तगू का मौजू उसकी ज़ात और उसकी ज़ात के ऐब हैं। उसकी आंखें एक बार फिर भीगने लगीं, मगर सख्ती से आंसू साफ करते वो गिरने के से अंदाज में बेड पर लेट गई। उसकी नज़रें छत पर जा टिकीं। पिछले 6 सालों के मंजर उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। उसकी शादी हयात साहब ने उसकी डिग्री मुकम्मल होते ही अपने दोस्त के बेटे आदिल से कर डाली थी। वो अच्छे लोग थे। सिर्फ निकाह के बंधन में बंधने से पहले तक खुशियों के मायने तो वो 6 सालों में भूल ही चुकी थी। शादी के पहले दिन से लेकर अब तक उसकी ज़िंदगी में कोई एक दिन भी ऐसा नहीं था जिस दिन उसकी ज़ात में खामियां तलाश करते उसे निशाना ना बनाया गया हो। शादी के 1 माह बाद ही उसे अपने ससुर के जनाजे पर इस बात का इल्म हो चुका था कि उसका शौहर, उसका हमसफ़र, पहले दिन से ही इस रिश्ते से नाखुश था और ज़बरदस्ती बनाए गए रिश्ते कैसे होते हैं उसे बखूबी अंदाज़ा हो चुका था। शादी के कुछ माह बाद हयात साहब का इंतकाल उसके लिए किसी क़यामत से कम नहीं था। मैके में बाप का सहारा था और अब वो सहारा भी उसे छिन चुका था। वापसी की तमाम राहें बंद होती दिखाई देने लगी थीं, क्योंकि वो अपने घर के हालात से वाकिफ थी। आदिल ने आज तक इस पर हाथ नहीं उठाया था, ना कभी उसको बुरा भला कहा, मगर आज भी उसका रिश्ता बहुत कमज़ोर था। ज़रूरी नहीं कि एक मर्द अगर बीवी पर हाथ उठाता हो या उसे मार पीट करता हो तभी वो औरत अजियत का शिकार होती, बल्कि अगर शौहर अपनी बीवी को तवज्जो ना दे, उसका वजूद उसके लिए कोई मायने ना रखता हो, उसे अपने मामलात में मुदाखलत की इजाज़त ना देता हो, गैरों जैसा रवैया रखता हो, मोहब्बत तो बहुत दूर उसकी इज्जत भी ना करता हो, तो इस अजियत का अंदाज़ा सिर्फ वही औरत लगा सकती है जिस पर यह सब गुजर चुका हो। हफ्सा की लाख कोशिशों के बावजूद भी उनके रिश्ते में किसी किस्म की कोई बेहतरी नहीं आई थी। वो हर मुमकिन तौर पर इस रिश्ते को निभाने के जतन में मसरूफ़ रहती, अपनी ज़ात की नफ़ी करते हर वक्त दूसरों को खुश करने में मसरूफ़ रहती। शादी को कुछ अरसा गुजर जाने के बाद अब मामला औलाद पर आ चुका था।
شادی کو 2 سال گزر چکے تھے، مگر کوئی خوشخبری موصول نہ ہونے کی صورت میں اسے بانجھ قرار دیا جانے لگا تھا۔ طرح طرح کی دوائیاں، نسخے، حکیم، ڈاکٹرز، ٹیسٹ، یہ سب اس کی زندگی کا معمول بن چکے تھے۔ اس سے ملنے والے ہر انسان کی زبان پر صرف ایک ہی بات ہوتی تھی، اور یہ باتیں سن سن کر وہ تنگ آ چکی تھی، مگر اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس کے سارے ٹیسٹ ہر بار کلیئر آتے، مگر پھر بھی اولاد نہ ہونے کی ذمہ دار وہی ٹھہرائی جاتی۔ آبرو کے کہنے پر اسے یہ خیال آیا تھا کہ کیوں نہ ایک بار عادل کا بھی چیک اپ کروا لیا جائے۔ اس نے عادل سے بات کرنے کی کئی بار کوشش کی، مگر ہر بار ہمت کی کمی کی وجہ سے ناکام ہی رہی۔ مگر ایک شام وہ یہ بات کرنے میں کامیاب ہوئی، مگر حفصہ اپنی زندگی میں وہ شام کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ اس دن اس نے اپنے شوہر سمیت اپنے سسرال والوں سے اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے جو الفاظ سنے وہ بیان کرنے کے قابل نہیں تھے۔ اس رات کے بعد اس نے یہ بات اپنے دل اور دماغ سے بالکل ختم کر ڈالی۔ ہر معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ بولادی کی ذمہ دار صرف عورت ہی ٹھہرائی جاتی ہے۔ ہر قسم کا نقص صرف عورت کی ذات سے ہی منسلک کیا جاتا ہے۔ بے قصور ہونے کے باوجود بھی اس کی ذات کی دھجیاں بکھیری جاتی ہیں، جبکہ مرد کے بارے میں ایسی کوئی بات کہہ دینا بھی ایک سزا بن جاتا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے کے مطابق نقص صرف عورت میں ہو سکتا ہے، مرد میں نہیں۔ اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہ منطق پھیلانے والی بھی دوسری عورت ہی ہوتی ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی اذیتوں میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ 5 سال گزر چکے تھے۔ یہ معاملہ بیٹھتے ہی اب ایک اور خطرہ لاحق ہو چکا تھا۔ اس کی ساس عادل کی دوسری شادی کرنے والی تھی، اور دوسری شادی کروانے کا مطلب حفصہ کی طلاق تھی۔ ہر وقت کی ذہنی اذیت، ذہنی پریشانی اس کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ عادل تو شروع سے ہی اس شادی سے ناخوش تھا، اور اب اسے اپنی خواہش پوری کرنے کا موقع ملنے والا تھا۔ ان کے رشتے کی ڈور ٹوٹ چکی تھی، مگر حفصہ اپنے دونوں ہاتھوں کو زخمی کرتے اس ڈور کو تھامے بیٹھی تھی۔ شادی کے ان 6 سالوں میں اس کی ممکن کوشش رہتی تھی کہ وہ صالحہ بیگم، آبرو اور اپنے گھر والوں کو اپنے معاملات، اپنے مسائل سے دور رکھیں، کیونکہ وہ ان کے مسائل میں مزید اضافہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہر بار پوچھنے پر وہ یہی کہتی تھی کہ وہ خوش ہے، مگر جھوٹ تو آخر جھوٹ ہے، کبھی نہ کبھی تو اسے عیاں ہونا ہوتا ہے۔ ایک بار فون کال پر ہی وہ اپنا ضبط کھو بیٹھی تھی اور صالحہ بیگم کو سب بتاتی چلی گئی۔ اتفاقاً وہ تمام باتیں ان کے پاس بیٹھی آبرو بھی سن چکی تھی۔ اسے اگلے دن ہی وہ حفصہ کو لینے اس کے سسرال آئی تھی۔ ان کی اچھی خاصی تلق کلامی ہوئی۔ حفصہ کے سسرال والوں نے طلاق کی دھمکی دی۔ آبرو تو کسی صورت حفصہ کو اس کے سسرال چھوڑنے پر راضی نہیں تھی، مگر صالحہ بیگم کے بہت زیادہ اصرار کرنے پر وہ ہار مان گئی تھی۔ آبرو سے اکثر کہتی کہ وہ اپنے لیے خود سٹینڈ لے، اگر وہ خود اپنی ذات کے لیے لڑے گی تو کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر پائے گا، مگر وہ آبرو کی طرح بہادر نہیں تھی، وہ بزدل تھی۔ اسے معلوم تھا کہ ہمارا معاشرہ سٹینڈ لینے والی عورت کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، ان کے بارے میں کیا کیا کہا جاتا ہے۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ اسے اپنی زندگی کا مقصد صرف صبر، صبر اور صبر کرنا ہی لگتا تھا۔ گزرے دنوں میں ایک بار پھر حفصہ کی طبیعت بہت شدید خراب ہو گئی تھی، مگر اس کی زندگی، اس کی جان کی یہاں فکر ہی کسے تھی؟ حفصہ، حفصہ کہاں ہو؟ ادھر آؤ! اسے ان گہری سوچوں کے محور سے اس کی ساس کی آواز نے نکالا تھا۔ وہ فوراً اٹھ بیٹھی۔ اس کا چہرہ پھر بھیگ چکا تھا۔ جلدی جلدی اپنے دوپٹے سے آنسو خشک کرتے وہ دوپٹہ سر پر ڈالے باہر کی طرف بڑھ گئی، جہاں اسے صرف صبر کرنا تھا۔ لاشاری ٹیکسٹائلز کی بلند و بالا عمارت سورج کی روشنی میں چمک رہی تھی۔ کام کے اوقات تھے، لوگ مسلسل اندر باہر آ جا رہے تھے۔ بلڈنگ کی چوتھی منزل کے ایک وسیع کمرے میں اس وقت شاہ زین لاشاری موجود تھا۔ وہ راکنگ چیئر پر بیٹھا موبائل پر کسی کا نمبر ملانے میں مصروف تھا، ایک ہاتھ میں سگریٹ پکڑے، وقفے وقفے سے گہرے کش لگاتا سگریٹ کا دھواں ہوا میں چھوڑ رہا تھا۔ ہمیشہ کی طرح بالوں کو پونی میں قید کیے وہ اس وقت سیاہ رنگ کے پینٹ کوٹ میں موجود تھا۔ ٹائی کی نوٹ کو ڈھیلا کر رکھا تھا، سیاہ کوٹ چیئر کی پشت پر ڈال رکھا تھا۔ وہ فون کو کان سے لگائے بیٹھا تھا۔ بیل جا رہی تھی، مگر دوسری جانب سے کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ اس نے کال کاٹتے موبائل ٹیبل پر رکھ دیا اور بچی کچی سگریٹ کو ایش ٹرے میں ڈالنے لگا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے موبائل کی جانب دیکھا، اسکرین پر جگمگاتا نام دیکھتے اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ ہاتھ آگے بڑھاتے اس نے کال کاٹ دی۔ فون دوبارہ بجنے لگا۔ اس نے دوبارہ کال کاٹ دی۔ 4 بار اس نے مسلسل یہی حرکت دہرائی، کیونکہ کال کرنے والا انسان ایک ہی تھا۔ 5ویں دفعہ فون بجنے پر اس نے مسکراتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھاتے کال اٹینڈ کی اور فون اسپیکر پر ڈال دیا۔ دوسری جانب سے غصے بھری آواز آنے لگی۔ وہ آواز نسوانی آواز تھی۔ اس کی بات سنتے شاہ زین ہنستے ہوئے اسے جواب دینے لگا۔ ابھی 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ اچانک اس کا سیکرٹری اس کے روم میں داخل ہوا۔ شاہ زین کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس نے موبائل اٹھاتے اسپیکر آف کیا اور موبائل اپنے کان سے لگا دیا۔ میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں مشی۔
یہ کہتے اس نے کال کاٹ دی۔ موبائل واپس ٹیبل پر رکھتے اس نے غصے بھری نگاہیں سامنے کھڑے سیکرٹری پر ڈالی۔ تمہیں کسی نے تمیز نہیں سکھائی کہ کسی کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے دروازہ بجایا جاتا ہے؟ سوری سر، وہ کیا سوری؟ ہر بار غلطی کر کے سوری بولنے سے سب ٹھیک نہیں ہو جاتا۔ تم لوگوں کو میں سر، یہ وہ عارف آپ سے ملنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے بہت روکا مگر یہ میری بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اس کا سیکرٹری اس کی بات کاٹتا بولا۔ شاہزین نے اس کے پیچھے کھڑے عارف کو دیکھا۔ وہ لشاری ٹیکسٹائلز کا ایک بہت پرانا امپلائی تھا۔ اس کی عمر تقریباً 50 کے قریب تھی۔ وہ کچھ قدم آگے بڑھتا شاہزین کے سامنے آیا۔ بولو کیا مسئلہ ہے؟ وہ راکنگ چیئر پر جھولتا بول رہا تھا۔ صاحب، میرا بچہ بہت بیمار ہے صاحب۔ اس کا لہجہ لڑکھڑاہٹ کا شکار تھا۔ شاہزین کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ تو میں کیا کروں؟ وہ نخوت سے بولا۔ صاحب، اس کے علاج کے لیے کچھ پیسے چاہیے صاحب۔ وہ ہسپتال میں ہے، ڈاکٹر اس کا علاج نہیں کر رہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے بل ادا کرنا پڑے گا۔ وہ کچھ قدم آگے بڑھاتا بولا۔ اور کچھ؟ شاہزین کے چہرے پر ناگواری تھی۔ اسی لمحے فواد اس کے آفس میں داخل ہوا۔ صاحب، اگر آپ کچھ پیسے ادھار کے طور پر دے دیتے تو میرے بچے کی جان بچ جائے گی صاحب۔ اس کے لہجے میں لاچاری تھی، بے بسی۔ اور کچھ کہنا ہے یا بس یہی؟ صاحب، خدا کا واسطہ میری مدد کریں۔ وہ گڑگڑانے لگا تھا۔ میں کیسے یقین کر لوں کہ تمہارا بیٹا واقعی بیمار ہے؟ تم مجھ سے جھوٹ تو نہیں بول رہے؟ شاہزین بویں اچکاتا اس سے پوچھنے لگا۔ صاحب، آپ میرا یقین کریں، میں آپ سے جھوٹ کیوں بولوں گا؟ آپ چاہیں تو میرے ساتھ اسپتال چل کر دیکھ لیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے میرے پاس اتنا فارغ وقت ہے کہ میں تم لوگوں کے ساتھ ہسپتال جاتا پھروں؟ شاہزین نخوت سے بولا۔ صاحب، آپ فیاض صاحب سے پوچھ لیں، میں جھوٹ نہیں بولتا۔ تم لوگ میرے باپ کو تو بیوقوف بنا سکتے ہو، مجھے نہیں، اس لیے جتنی جلدی ہو سکے میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو جاؤ۔ شاہزین شدید غصے میں آ چکا تھا۔ صاحب آپ؟ عاصم، اس نے اپنے سیکرٹری کو بلایا۔ جتنا جلدی ہو سکے اسے میرے سامنے سے لے جاؤ، ورنہ اس کو بتا دو کہ اگر یہ 2 منٹ میں یہاں سے نہ گیا تو میں اسے فائر کر دوں گا۔ شاہزین غصے سے بولا۔ اس کا سیکرٹری عارف اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ صاحب، خدا کا واسطہ ہے صاحب۔ وہ شخص گڑگڑا رہا تھا مگر اس کی منتیں، اس کے واسطوں کا شاہزین لاشاری پر کوئی اثر نہ تھا۔ سیکرٹری عارف کو لے جا چکا تھا۔ فواد شاہزین کے قریب آیا۔ شاہزین یار، ایک بار دیکھ تو لیتا، کیا پتا واقعی سچ کہہ رہا ہو۔ وہ چیئر پر بیٹھا شاہزین کو مخاطب کرتا بولا۔ اس کی بات پر شاہزین نے اپنی چیئر کا رخ اس کی جانب کیا۔ ہو سکتا ہے وہ سچ بول رہا ہو مگر… وہ لمحہ بھر کو رکا، فواد کی آنکھوں میں اپنی سنہری آنکھیں گاڑتے بولا۔ ڈاکٹروں کو اگر زیادہ چھوٹ دے دی جائے تو وہ جوتوں سمیت سر پر چڑھ جاتے۔ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کرتا۔ واپس اپنی کرسی دوسری جانب موڑ چکا تھا۔ وہ چابی کو مسلسل تالے میں گھما رہی تھی مگر تالا کھل نہیں رہا تھا۔ اس کے ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے۔ 3 بار تو چابی اس کے کانپتے ہاتھوں سے گر چکی تھی۔ بالآخر تالا کھل گیا۔ وہ نہایت تیزی سے اندر داخل ہوئی، دروازہ بند کیا۔ وہ کیسے گھر پہنچی تھی اسے خود بھی معلوم نہیں تھا۔ دروازہ بند کرتے اس کے اعصاب جواب دے گئے تھے۔ وہ وہیں دروازے کے قریب زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اس کے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو چکی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ اس کی آنکھیں جو تب سے خشک تھیں، ان میں بھی نمی پیدا ہونے لگی تھی۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ اس نے ایسا تو نہیں سوچا تھا۔ اس کی غلطی کی کیا اتنی بڑی سزا ملی؟ اسے بھول چکا تھا کہ فیضی نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا۔ وہ بھول چکی تھی کہ اس کے ساتھ اب ایک ننھی جان منسلک ہے۔ وہ سب بھول چکی تھی۔ یاد تھا تو صرف یہ کہ وہ اپنے باپ کے موت کی ذمہ دار ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ کاش یہ زمین پھٹ جاتی اور وہ اس کے اندر دھس جاتی۔ وہ کتنی بدقسمت تھی کہ اسے اپنے باپ کا آخری دیدار بھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ بلکہ اس سے بڑی بدنصیبی تو یہ تھی کہ احمد صاحب اپنے آخری وقت میں اس سے سخت ناراض تھے۔ وہی انہیں اس حالت میں پہنچانے کی ذمہ دار تھی۔ اس کے آنسوں میں مزید روانی آ چکی تھی۔ نہ جانے کس خیال کے تحت اس نے پاس پڑے اپنے بیگ کو پکڑا اور کانپتے ہاتھوں سے زپ کھولنے لگی۔ زپ کھولتے اس نے اپنا موبائل نکالا اور اس پر انگلیاں چلانے لگی۔ کچھ دیر بعد اس کے ہاتھوں میں موجود موبائل پر ایک تصویر نمودار ہوئی۔ وہ احمد صاحب کی تصویر تھی۔ سبرینہ دیوانہ وار موبائل کی اسکرین کو چومنے لگی۔ روتے روتے اس کی ہچکی بن چکی تھی۔ ابو، ابو جان۔ اس کے لبوں سے یہ لفظ ادا ہوئے۔ اس کی آواز میں دکھ تھا، تکلیف تھی، درد تھا اور پچھتاوا تھا۔ وہ اب لاکھ چاہنے کے باوجود بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے گناہ کیا تھا، اب کفارہ اسے ہی ادا کرنا تھا۔ موبائل کی اسکرین پر اس کا ہاتھ لگنے سے اسکرین پر موجود تصویر تبدیل ہو گئی اور سبرینہ کے دماغ میں ایک دم دھماکہ ہوا۔ سکینہ بیگم؟ وہ انہیں کیسے بھول سکتی تھی؟ وہ اس وقت کہاں ہوں گی؟ اس کے دماغ میں یہ سوال پیدا ہوتے ہی اس کے کانوں میں اس عورت کی آواز گونجی تھی۔
ان کی بیوی تو اپنی بہن کے گھر جا چکی تھی۔ سکینہ بیگم اسے ان سے ملنا تھا۔ انہیں اپنے گلے لگانا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اب اس کی معافی بہت مشکل ہے، مگر وہ ان کے پاؤں پڑ جائے گی، چاہے وہ اسے معاف نہ کرے مگر ایک بار، صرف ایک بار اپنے گلے لگا لے۔ مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کی خواہش بھی ادھوری رہ جائے گی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی موبائل پر تیز تیز کچھ ٹائپ کرنے میں مصروف تھی۔ گیلے بال شانوں پر بکھرے تھے۔ اس کی ساری توجہ کا مرکز اس وقت وہ موبائل تھا۔ چہرہ سپاٹ تھا، ہر جذبے سے عاری۔ دیکھ کر اندازہ لگانا مشکل تھا کہ گفتگو خوشگوار ہے یا پریشان کن۔ رنگی آواز نے اس کی توجہ اپنی جانب کھینچی تھی۔ آپی، اشر بھائی آئے ہیں، امی آپ کو بلا رہی ہیں۔ وہ دروازے پر کھڑی صالحہ بیگم کا پیغام آبرو کو دینے لگی۔ اشر کا نام سنتے آبرو کے چہرے کے تاثرات بدلے۔ ٹھیک ہے چلو تم، میں آتی۔ حرم اس کی بات پر سر ہلاتی باہر بھاگ گئی۔ اس نے ایک نظر سامنے رکھے ڈریسنگ کے آئینے میں خود کو دیکھا اور موبائل پر ایک آخری میسج ٹائپ کرنے لگی۔ موبائل سائڈ پر رکھ دیا تھا۔ بیڈ سے اترتے اپنے پاؤں سیاہ چپل میں قید کرتے وہ قدم اٹھاتی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آئی تھی۔ اپنے چہرے کا بغور جائزہ لیا۔ پاس پڑا ہیئر کلپ اٹھاتے اپنے بالوں میں لگایا۔ بے شکن لباس کو مزید درست کرتے بیڈ پر پڑا اپنا دوپٹہ اٹھایا اور نفاست سے سر پر لیتی لاؤنج کی جانب چل پڑی تھی۔ لاؤنج میں داخل ہوتے اس کی نظر سامنے بیٹھے اشر پر پڑی۔ سفید رنگ کی شلوار قمیض پہنے وہ اس وقت صالحہ بیگم سے باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ ان کی کسی بات پر مسکراتے ہوئے اس کی نظر آبرو پر پڑی۔ سیاہ رنگ کے کرتا شلوار میں ملبوس وہ اسی جانب آ رہی تھی۔ آبرو نے نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملی۔ اشر کی آنکھوں کی چمک میں اضافہ ہوا۔ آبرو سلام کرتی صالحہ بیگم کے پاس جا بیٹھی۔ اشر نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں سلام کا جواب دیا۔ بیٹا تم بیٹھو، میں ذرا نماز پڑھ لوں۔ اس کو اپنے پاس بیٹھتا دیکھ کر صالحہ بیگم اٹھ کھڑی ہوئی۔ آبرو کو معلوم تھا کہ وہ ان دونوں کو تنہائی میں بات کرنے کا موقع دینا چاہتی ہیں۔ آبرو نے ان کی بات پر سر ہلایا۔ کیسی ہو؟ اشر اس کی جانب دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ ٹھیک ہوں، دو لفظی جواب۔ ماحول میں خاموشی چھا گئی۔ آپ کیسے ہیں؟ کچھ دیر بعد آبرو کی آواز نے خاموشی کے مجسمے کو ٹکڑوں میں تقسیم کیا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، اشر نے جواب دیا جبکہ نگاہوں کا مرکز سامنے بیٹھی سیاہ آنکھوں والی لڑکی تھی۔ کچھ لمحے خاموشی کی نظر ہوئے۔ ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہ ہوئی۔ تمہاری جاب کیسی جا رہی ہے؟ اشر نے اسے دوبارہ مخاطب کیا جو نہ جانے اپنی گود میں رکھے اپنے ہاتھ پر دوسرے ہاتھ کی انگلی سے کیا بنا رہی تھی۔ اچھی جا رہی ہے، ایک بار پھر مختصر جواب۔ تایا جان اور باقی سب کیسے ہیں؟ بار بار چاہتی خاموشی آبرو کو مناسب نہ لگی۔ سب ٹھیک ہیں۔ اتنا بڑا تعلق ہونے کے باوجود بھی ان کے درمیان بات کرنے کے لیے کوئی موضوع نہیں تھا، کیونکہ تعلق بڑا ضرور تھا مگر مضبوط نہیں تھا۔ اچانک کچھ یاد آنے پر اشر نے اپنی دائیں جانب سے ایک شاپنگ بیگ اٹھاتے ہوئے آبرو کی جانب بڑھا دیا تھا۔ اس کی اس حرکت پر آبرو نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ پکڑو تو صحیح، وہ بیگ کو مزید اس کی جانب کرتا ہوا بولا۔ اس کی بات پر آبرو نے آگے بڑھتے ہوئے وہ بیگ پکڑ لیا۔ وہ اس بیگ کو سائڈ ٹیبل پر رکھنے لگی تھی۔ اس کی سماعت سے اشر کی آواز ٹکرائی۔ ارے ارے رکو، اسے کھولو۔ اس کی بات سنتے آبرو نے وہ بیگ اپنی گود میں رکھتے ایک نظر سامنے بیٹھے اشر پر ڈالی اور بیگ میں موجود چیزیں دیکھنے لگی۔ اس نے ایک پیکٹ باہر نکالا اور شاپنگ بیگ کو ایک سائڈ پر رکھ دیا۔ وہ سوٹ کو پیکٹ سے باہر نکالنے لگی۔ وہ گلابی رنگ کی خوبصورت فراک تھی جس کے ساتھ سیاہ چوڑی دار پاجامہ اور خوبصورت سا دوپٹہ تھا۔ یہ تمہارے لیے، اشر نے محض یہ الفاظ ادا کیے۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟ آبرو نے سوال کیا۔ مارکیٹ گیا تھا، اس جوڑے پر نظر پڑتے ہی تمہارا خیال آیا تو خرید لیا۔ آبرو جو دامن کے ڈیزائن پر ہاتھ پھیر رہی تھی اس کا ہاتھ ایک پل کو تھما۔ اس نے ایک نظر اشر پر ڈالی اور پھر فراک کے آستین دیکھنے لگی جہاں موتیوں سے بنے خوبصورت ڈیزائن موجود تھے۔ زیادہ ہیوی نہیں ہے؟ اشر کی آواز پر آبرو نے نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ اب ان 4 سالوں میں تمہاری پسند ناپسند کا اتنا اندازہ تو مجھے ہو چکا ہے۔ وہ مسکراتے آبرو کی آنکھوں میں دیکھتا بات کر رہا تھا۔ تھینک یو، آبرو نے مسکراتے اس کا شکریہ ادا کیا۔ عید کے دن امی نے دعوت کا اہتمام کیا ہے، صالحہ چچی کو میں دعوت دے چکا ہوں، رابعہ پھپھو بھی آ رہی ہیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا۔ اگر تم اس دن یہ پہنو گی تو مجھے اچھا لگے گا۔ اس کی نظروں کا مرکز وہ گلابی سوٹ تھا۔ یہ خواہش تھی یا گزارش آبرو سمجھ نہ سکی۔ کچھ لمحے خاموشی کی نظر ہوئے۔ اس سے پہلے کہ آبرو کچھ کہتی رتبہ ہاتھوں میں ٹرے لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ السلام علیکم اشر بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وہ مسکراتے ہوئے کہتی ان کے قریب آئی۔ ٹرے ٹیبل پر رکھتے آبرو کے ساتھ جا بیٹھی۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں ڈاکٹر صاحبہ کیسی؟ اشر اب رتبہ کی جانب متوجہ ہو چکا تھا جبکہ پاس بیٹھی آبرو گہری سوچ میں گم ہو گئی تھی۔
صبح سے موسم خوشگوار تھا، درختوں کے پتے ٹھنڈی ہوا میں جھوم رہے تھے، آسمان پر بادلوں کا بسیرا تھا۔ صبح سے شام ہو چکی تھی مگر بادلوں اور سورج کی آنکھ مچولی جا رہی تھی۔ لاہور کے ایک پوش علاقے میں ایک 2 منزلہ مکان کے سامنے ایک سیاہ رنگ کی گاڑی آ کر رکی۔ گاڑی کے ہارن پر گیٹ اندر کی جانب سے کھولا گیا۔ سیاہ گاڑی گیٹ کے اندر داخل ہوئی۔ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھلا، ایک دراز قد نوجوان باہر آیا۔ پائلٹ کا یونیفارم، پاؤں میں لانگ بوٹ، سر پر کیپ سجائے، وہ اندر کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ کھڑی مغرور ناک، انابی ہونٹ، ہلکی بڑی ہوئی شیپ، ماتھے پر ہر وقت موجود رہنے والے بل۔ وہ آفاق قریشی تھا، رابعہ قریشی اور ارمغان قریشی کا بڑا بیٹا۔ لاؤنج کی دہلیز پر پہلا قدم رکھتے اس نے اپنے سر پر پہنی کیپ اتاری، بالوں میں ہاتھ پھیرتے آگے بڑھا۔ سیاہ بال ماتھے پر بکھر گئے تھے۔ بھائی آپ آ گئے؟ سامنے سے آتی محمل آفاق کو دیکھتے چونکی، پھر رابعہ بیگم کو آواز دینے لگی، امی امی بھائی آ گئے۔ وہ اونچی آواز میں کہتی آفاق کے قریب آئی۔ بھائی کیسے ہیں آپ؟ وہ اپنے ہاتھ میں موجود ٹرے ٹیبل پر رکھتے پوچھنے لگی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں گڑیا، تم بتاؤ کیسی ہو؟ وہ اپنی کیپ ٹیبل پر رکھتا مسکرایا۔ میں بھی بالکل ٹھیک۔ محمل مسکرائی۔ اتنی دیر میں رابعہ بیگم لاؤنج میں داخل ہوئی۔ ان پر نظر پڑتے ہی آفاق ان کی جانب چل پڑا۔ السلام علیکم امی۔ وہ مسکراتے انہیں سلام کر رہا تھا۔ رابعہ بیگم اس کے قریب آئیں۔ وعلیکم السلام۔ ان کی آواز رن چکی تھی۔ امی دیکھیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ وہ ان کی آنکھوں میں موجود آنسو دیکھتا بولا اور کچھ قدم آگے بڑھاتے ان کو گلے لگا لیا تھا۔ تمہاری فلائٹ کا سن کر مجھے لگا ہر بار کی طرح اس بار بھی تم عید ہمارے ساتھ نہیں کرو گے۔ وہ رو رہی تھی۔ اچھا امی اب روئیں تو مت، دیکھیں اب تو میں آ گیا ہوں نا۔ وہ ان کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے ان کے آنسو صاف کر رہا تھا۔ امی اگر آپ روئیں گی تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ وہ رابعہ بیگم کو مسلسل روتا دیکھ کر بولا، جس پر رابعہ بیگم نے خفگی سے اس کی جانب دیکھا۔ بدتمیز، ماں کو دھمکی دے رہے ہو؟ وہ اپنے آنسو صاف کرتی مسکرائیں۔ توبہ توبہ، میری یہ مجال۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ کانوں کو لگاتا رابعہ بیگم کو ہنسنے پر مجبور کر گیا۔ انہوں نے نظر اٹھاتے اپنے بیٹے کی جانب دیکھا۔ اس نے اپنے نقوش عادات سب اپنے باپ سے چرائے تھے۔ وہ ہو ارمغان قریشی کی کاپی تھا۔ بھائی آپ فریش ہو جائیں، میں کھانا لگاتی ہوں، پھر سب ساتھ کھانا کھائیں گے۔ محمل کی آواز پر رابعہ بیگم نے اس کی جانب دیکھا۔ صحیح کہہ رہی ہے محمل، جاؤ تم فریش ہو جاؤ، پھر ساتھ کھانا کھاتے ہیں۔ وہ آفاق کو مخاطب کرتی بولی۔ اوکے میڈم۔ وہ اپنا دایاں ہاتھ ماتھے کے قریب لے جاتے رابعہ بیگم کو سلوٹ کرتے ہوئے بولا اور قدم بڑھاتا اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ جبکہ رابعہ بیگم مسکراتے اسے تب تک دیکھتی رہی جب تک وہ ان کی نظروں سے اوجھل نہ ہو گیا۔ آٹا گوندھ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ گندا ہوا آٹا شیلف پر ایک جانب رکھتے اس نے اپنے ہاتھ دھونے کے لیے نل کھولا۔ اس نے ابھی اپنے ہاتھ دھونا شروع ہی کیے تھے کہ اس کی سماعت سے اس کا موبائل بجنے کی آواز ٹکرائی تھی۔ وہ تیزی سے ہاتھ دھوتی اپنے کمرے کی جانب چل پڑی جہاں اس کا موبائل پڑا تھا۔ وہ اپنے گیلے ہاتھ دوپٹے سے خشک کرنے لگی۔ اس کے کمرے میں قدم رکھتے ہی موبائل کی آواز دم توڑ گئی۔ وہ قدم اٹھاتی موبائل کے قریب آئی۔ موبائل اٹھاتے اسکرین پر نمودار ہونے والے نوٹیفیکیشن پر مسڈ کال کے ساتھ نام لکھا دیکھا۔ کال آبرو کی تھی۔ وہ اسے کچھ روز پہلے صالحہ بیگم کے ساتھ ہوئی اپنی گفتگو یاد آنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ خود آبرو کو کال ملاتی، اس کا موبائل پھر سے بجنے لگا۔ اسکرین پر جگمگاتا نام آبرو کا تھا۔ حفصہ نے کال اٹینڈ کرتے موبائل کان سے لگا لیا۔ السلام علیکم۔ وہ پاس پڑی کرسی کھینچتے اس پر بیٹھ گئی تھی۔ وعلیکم السلام آپی، کیسی ہیں آپ؟ کال کی دوسری جانب سے آبرو کی آواز ابھری تھی۔ میں ٹھیک ہوں آبرو، تم سناؤ کیسی ہو؟ اور باقی سب کیسے ہیں؟ حفصہ نے مسکراتے سوال کیا۔ میں بھی ٹھیک ہوں اور باقی سب بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ امی کی طبیعت اب کیسی ہے؟ حفصہ کی آواز مدھم تھی۔ اللہ کا شکر ہے، اب وہ کافی بہتر ہیں۔ آپی، آپ کی طبیعت اب کیسی رہتی ہے؟ آبرو کے سوال پر حفصہ کی نظر بے ساختہ آئینے کی جانب اٹھی۔ اس کا چہرہ اس کا حال بتانے کے لیے کافی تھا۔ سچ شکر کہ آبرو اس وقت اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اللہ کا شکر ہے آبرو، اب میں کافی بہتر ہوں۔ اسے اس وقت بھی ہلکا بخار تھا۔ دوسری جانب اس کا جواب سنتے آبرو کو معلوم تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی تھی۔ آبرو لہجہ سمجھنا جانتی تھی۔ کچھ مزید باتوں کے بعد آبرو بولی، آپی مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی۔ حفصہ کے چہرے کا رنگ بدلا۔ وہ جانتی تھی کہ آبرو کیا بات کرنا چاہتی۔ بولو۔ حفصہ کی آواز اسپیکر پر ابھرتے آبرو بولنے لگی، آپی کیا آپ اس بار عید ہمارے پاس نہیں کر سکتی؟ میں آپ کو لینے آ جاؤں گی۔ آبرو کا لہجہ حفصہ سے مخاطب ہوتے ہوئے بہت مختلف ہوتا تھا۔ اس کا ضدی پن، مزاج کی سختی کہیں دور جا ہوتی تھی۔ وہ حفصہ کے سامنے مختلف آبرو ہوا کرتی تھی۔ کچھ دیر دونوں جانب خاموشی کا راج رہا۔
आपी, आबरू की आवाज़ ने खामोशी के मुजस्मे को टुकड़ों में तकसीम किया। नहीं आबरू, यह मुमकिन नहीं है। हमेशा की तरह वही इनकार। क्यों आपी, क्यों मुमकिन नहीं है? आप कहें तो मैं आदिल भाई से बात कर लेती हूँ। आप नहीं आबरू, तुम आदिल से बात मत करना। मैं कह रही हूँ ना कि इस बार तो बहुत मुश्किल है। दरअसल वो रुकी, अल्फाज तरतीब देने लगी। सबा सबा की बात पक्की हो चुकी है। ईद के 2 रोज़ बाद ही उसकी मंगनी की तकरीब है। इस सूरत हाल में मेरा आना बहुत मुश्किल है। घर पर इतना काम है और तुम्हें तो पता है कि अल्फाज ख़त्म हो चुके थे। मैं समझ गई आपी। आबरू के लहजे की खफगी हफ्जा महसूस कर चुकी थी। आबरू, नाराज़ मत होना। तुम मेरी मजबूरियाँ बहुत अच्छे से जानती हो। वो रुकी। तुम सुन रही हो ना आबरू? वो दूसरी जानिब छाई खामोशी को महसूस करते बोली। जी आपी, आबरू ने जवाब दिया था। इंशाल्लाह जैसे ही मैं इन सब मामलात से फारिग होती हूँ मैं खुद आदिल से बात करूँगी, ठीक है? जी आपी, जी आपी, जैसा आप मुनासिब समझें। आबरू की आवाज़ मद्धम होने लगी। आबरू, नाराज़ हो गई हूँ? उसकी आवाज़ में पोशीदा खफगी को भांपते हफ्सा पूछने लगी। नहीं आपी, मैं भला क्यों आपसे नाराज़ होंगी? मुझे मालूम है आप मजबूर हैं और मजबूरियाँ अनदेखी जंजीरों की मानंद होती जिन्हें सिर्फ वही इंसान महसूस करता है। मगर वो रुकी, लहजा तब्दील हुआ। वही इंसान उन जंजीरों को तोड़ने की सलाहियत भी रखता है। हफ्सा जानती थी कि आबरू का इशारा किस जानिब है। तुम सही कह रही हो आबरू, मगर उन जंजीरों को तोड़ने का हौसला हर किसी में कहाँ होता है। हफ्सा की बात पर आबरू खामोश हो गई। अच्छा आबरू, अब मैं फ़ोन रखती हूँ। आदिल आने वाले होंगे और मुझे अभी खाना भी बनाना है। ठीक है, आप भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आबरू की आवाज़ हफ्सा की समातों से टकराई। तुम भी बहुत ख्याल रखना और सबको मेरा सलाम देना। अल्लाह हाफिज़। हफ्जा ने यह कहते कॉल काट दी और गहरी सांस लेते अपनी आंखों में मौजूद आंसू वापस अंदर धकेले अपनी जगह से उठती किचन की जानिब चल पड़ी, जबकि दूसरी जानिब मौजूद आबरू एक बार फिर अपनी कोशिश में नाकाम ठहरी थी। आज का बहुत आज का दिन बहुत गर्म था। दरख्तों के पत्ते मुरझा चुके थे। वो अपनी तमाम तर हिम्मत जमा करती आज सकीना बेगम से मिलने जा रही थी। वो टैक्सी में बैठी मुसलसल एक ही बात सोच रही थी कि वो उनका सामना कैसे करेगी। टैक्सी अब उसकी मंजिल के करीब थी। उसकी धड़कनों में मजीद रवानी आ चुकी थी। कुछ आगे जाने पर उन्हें रास्ते से कुछ आगे जाने पर उन्हें सामने से रास्ता बंद दिखाई दिया था। सामने एक घर के आगे बहुत लोग जमा थे। गाड़ी गुजरने का रास्ता नहीं था। बाजी, आगे तो रास्ता बंद है। ड्राइवर सबरीना को मुखातिब करता बोला। मैं दूसरे रास्ते से नहीं भाई, आप रहने दें, मैं देख लेती हूँ। वो उसकी बात काटती बोली और टैक्सी से उतरने लगी। ड्राइवर को किराया अदा करते उसने अपनी चादर दुरुस्त की। अपना चेहरा ढांपते वो कदम उठाती आगे बढ़ने लगी। वो अब इस घर के करीब पहुंच चुकी थी। सामने मौजूद घर की जानिब देखते उसकी निगाहें पत्थर की हो गईं। वो घर उसकी खाला का ही घर था। नामहसूस तरीके से उसकी गिरफ्त अपने हाथ में पकड़े बैग पर मजबूत हुई थी। उसके दिल और दिमाग से उसे किसी अनहोनी की खबर दे रहे थे। उसके कदम पत्थर के हो चुके थे। उसमें मजीद कदम बढ़ाने की सिक्कत नहीं थी। बीबी, अंदर चली जाएं। उसे वहां खड़ा देखकर पास खड़े मर्दों में से किसी एक ने उसे कहा था। सबरीना की जुबान में एक लफ्ज़ भी अदा करने की हिम्मत नहीं थी। उसमें इतनी हिम्मत थी ही नहीं कि वो उस शख्स से पूछ पाती कि मरने वाला कौन है। वो अपना वजूद घसीटती अंदर बढ़ने लगी। उसे आने वाले वक्त से खौफ आ रहा था। वो अंदर दाखिल हुई। उसकी समातों से आहों सिसकियों की आवाज़ें टकराईं। 2 कदम मजीद आगे बढ़ाए तो उसकी समात से एक आवाज़ टकराई। वो इस आवाज़ को पहचानती थी। वो उसकी खाला की आवाज़ थी जो ऊंची आवाज़ में रो रही थी। वो मजीद आगे बढ़ी। सामने मैयत को रखा गया था। उसके हाथ में मौजूद बैग उसके हाथ से छूट गया। उसे लगा कि वो अगली सांस नहीं ले सकेगी। चादर उसके चेहरे से सिरक गई थी क्योंकि सामने रखी मैयत किसी और की नहीं बल्कि सकीना बेगम की थी। सिद्दीकी हाउस पर शाम उतर चुकी थी। सूरज गरूब होने में सिर्फ 1 घंटा बाकी था। जलाल सिद्दीकी इस वक्त घर के लॉन में मौजूद थे। सफ़ेद रंग के शलवार कमीज पहने वो टेबल के सामने पड़ी कुर्सियों में से एक कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ने में मसरूफ थे। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि एक मुलाजमा हाथों में ट्रे थामे टेबल की जानिब बढ़ी। उनके करीब पहुंचते उसने ट्रे टेबल पर रखी जिसमें चाय के 2 भाप उड़ाते मग मौजूद थे। मुलाजमा ट्रे रखते वापस चली गई। कुछ देर बाद साइमा ताई कदम उठाती उनके करीब आई। जलाल ताया एक नज़र साइमा ताई पर डालते वापस अखबार का मुताला करने लगे। साइमा ताई उनके करीब रखी कुर्सी पर बैठ चुकी थी। जलाल, चाय ले लें, ठंडी हो जाएगी। चाय का एक कप ब्रिज में रखती जलाल ताया की तरफ बढ़ाने लगी। रखो, मैं ले लेता हूँ। जलाल ताया ने मसरूफ अंदाज में अखबार का सफ़ा पलटा। अशर कहाँ गया है? आपको बताया उसने? साइमा ताई ने चाय का कप उठाते सवाल किया। हाँ, एक लफ्जी जवाब। कहाँ गया है? दोबारा सवाल किया।
حیات کی طرف گیا ہے۔ جلال تایا کی بات سنتے سائمہ تائی کے چہرے پر ناگواری چھا گئی۔ وہ کیوں گیا ہے وہاں؟ سائمہ تائی کی بات پر جلال تایا نے اخبار سے نظریں ہٹاتے ان کی جانب دیکھا۔ کیسا احمقانہ سوال ہے، اس کا سسرال ہے، وہ وہاں جا سکتا ہے۔ جلال تایا کی بات پر سائمہ تائی کو چائے ایک دم کڑوی محسوس ہونے لگی۔ مگر پھر بھی وہ وہاں کیوں گیا ہے؟ سائمہ تائی نے دوبارہ سوال کیا۔ دعوت نامہ دینے گیا ہے، عید کی دعوت کے لیے۔ اخبار کو ایک جانب رکھتے وہ چائے کا کپ اٹھانے لگے۔ مگر اب کوئی فضول سوال مت کرنا سائمہ، وہ ہم سے اجازت لیے بغیر بھی وہاں جا سکتا ہے۔ اس کی بیوی جلال تایا ان کی بات کاٹتے بولے، مگر سائمہ تائی نے بھی ان کی بات درمیان میں ہی کاٹ ڈالی۔ ان کو دعوت پر بلانا ضروری ہے کیا؟ سائمہ تائی کی بات پر جلال تایا کی آنکھوں میں غصہ نظر آنے لگا۔ تمہارا دماغ کہیں خراب تو نہیں ہو گیا؟ ایک وجہ بتا دو ان کو نہ بلانے کی۔ مجھے وہ لوگ ایک آنکھ نہیں بھاتے جلال، اور آپ نے؟ وہ بولتے بولتے رک گئی۔ میں نے صرف آپ کے کہنے پر وہ کڑوا گھونٹ پیا تھا، ورنہ وہ لڑکی؟ ان کے ذہن کے پردے پر آبرو کی تصویر نمودار ہوئی۔ میرا بس چلے تو میں اس سے… اپنی زبان قابو میں رکھو سائمہ، اگر اشر نے تمہاری زبان سے یہ باتیں سن لی تو یقیناً تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ جلال تائی نے سائمہ تائی کو وارن کیا تھا۔ مگر جلال… مجھے کچھ نہیں سننا سائمہ، دو ٹوک لہجے میں وہ بولے۔ سائمہ تائی خاموش ہو گئی، جبکہ جلال تایا چائے پینے لگے۔ سائمہ تائی نے جلال تایا پر ایک نظر ڈالی اور پھر سامنے نظر آنے والی گھاس کو دیکھنے لگی۔ کب واپس رکھتے ان کا دماغ سازشوں کے جال بننے لگا تھا۔ اس نے آگے قدم بڑھانا چاہے، مگر اس کے پاؤں زمین پر جم چکے تھے۔ وہ ایک قدم بھی آگے بڑھانے سے قاصر تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بھل بھل نکل رہے تھے۔ وہ سکینہ بیگم کو آواز دینا چاہتی تھی، مگر اس کی آواز بھی اس کا ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ اس کا بیگ زمین پر گرنے کی آواز سنتے کچھ لوگ اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ زیادہ تر لوگ تو اس کو پہچانتے ہی نہیں تھے، مگر کچھ لوگوں کے لیے وہ شناسہ تھی، ان میں سے اس کی پھپھو بھی شامل تھی۔ سبرینا پر نظر پڑتے وہ اٹھی اور ان کے قریب آئیں۔ ان کی آنکھوں میں اشتعال تھا۔ ان کو اپنے قریب بڑھتا دیکھ سبرینا نے ایک قدم بڑھانے کی کوشش کی، جس میں وہ کامیاب ٹھہری، مگر اس سے پہلے کہ وہ مزید آگے بڑھتی اس کی پھپھو نے اس کا راستہ روک لیا تھا۔ کیا کرنے آئی ہو تم یہاں؟ وہ تنفر سے کہہ رہی تھی۔ سبرینا نے اپنا آنسوؤں سے تر چہرہ اٹھا کر ان کی جانب دیکھا۔ پہلے میرے بھائی کو کھا گئی اور اب اپنی ماں کو۔ اب بھی کیا کچھ بچا ہے جو تم دوبارہ یہاں آ گئی؟ ان کی آنکھیں انگارے برسا رہی تھیں۔ سبرینا نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے۔ مجھے امی، بہتر ہوگا تم یہاں سے چلی جاؤ، وہ اس کی بات کاٹتے درستی سے بولی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بولتی اسے سامنے سے اپنی خالہ آتی دکھائی دی۔ اسے امید تھی کہ وہ یقیناً اسے سکینہ بیگم کے قریب جانے کی اجازت دے دیں گی۔ نکل جاؤ یہاں سے سبرینا۔ ان کی آواز سے نکلنے والے الفاظ سنتے اس کی تمام امیدیں دم توڑ گئی تھیں۔ میری بہن کی زندگی کا تماشا تو تم بنا ہی چکی ہو۔ میں نہیں چاہتی کہ اس کے آخری وقت میں بھی اس کو اذیت پہنچے، اسی لیے بہتر ہوگا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ سبرینا کو لگا کہ کسی نے پگھلا ہوا سیسا اس کے کانوں میں انڈیل دیا۔ ان کی بات بالکل درست تھی، وہی ذمہ دار تھی اپنی ماں کی موت کی، ان کی زندگی کی تلخیوں کی۔ اس نے اپنی زبان کو حرکت دیتے کچھ بولنے کی کوشش کی، مگر اس کی زبان سے صرف چند الفاظ ہی ادا ہو پائے تھے۔ مگر آپ ایک… اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے اس کی خالہ اس کے مزید قریب آئی تھی۔ سبرینا، اس سے پہلے کہ یہاں لوگوں کو خبر ہو کہ تم کون ہو اور تمہیں دھکے مار کر یہاں سے نکالا جائے، بہتر ہوگا کہ تم خود ہی عزت سے یہاں سے چلی جاؤ۔ اب بولنے کو کچھ باقی نہ رہا تھا، یہ اس کے گناہوں کی ہی سزا تھی۔ وہ اپنے ماں باپ دونوں کے آخری دیدار سے محروم رہ گئی تھی، کیونکہ وہ ان کی موت کی وجہ تھی۔ وہ شکستہ قدموں سے پلٹی، اس کے کانوں سے اس کی خالہ کی آواز ٹکرائی تھی۔ تمہاری ماں نے اپنی آخری دن بہت اذیت میں کاٹے سبرینا، تم زندگی بھر یہ یاد رکھنا، اس کی وجہ صرف تمہاری ذات تھی۔ وہ رکی۔ اپنی بہن کی حالت دیکھ کر میرے دل میں ہر بار یہ خیال آتا کہ کاش تم جیسی اولاد ہونے سے بہتر تھا کہ میری بہن بے اولاد رہتی۔ سبرینا کو اپنی ٹانگوں پر کھڑا رہنا مشکل لگنے لگا تھا۔ وہ لرز رہی تھی، کانپ رہی تھی۔ اس کے گناہوں کی سزا اتنی بڑی ہونے والی تھی، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس نے پلٹ کر ایک بار پھر سکینہ بیگم کی میت پر نظر ڈالی، اور وہ کتنی بد نصیب تھی کہ ماں کا جنازہ سامنے ہوتے اس میں شرکت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے ایک نظر اپنی خالہ کی جانب دیکھا، جن کی نظروں کی دھتکار محسوس کرتے وہ اپنا وجود گھسیٹتی باہر نکل گئی۔ آفاق کی عمر 15 برس تھی جب ارمغان قریشی یعنی رابعہ بیگم کے شوہر کا انتقال ہوا تھا۔ چھوٹی عمر میں باپ کے سائے سے محرومی نے اسے وقت سے پہلے ہی بڑا کر دیا تھا۔ رابعہ بیگم نے کتنی مشقتیں جھیل کر ان دونوں بہن بھائی کو پالا تھا، وہ بخوبی جانتا تھا۔ FSC کرنے کے بعد اس نے ارمغان قریشی کے نقش قدم پر چلتے پاک فضائیہ جوائن کی تھی۔ اب وہ ایک کامیاب پائلٹ تھا۔ زندگی کی تلخیاں کم ہونے لگی تھیں۔
اس نے اپنے بچپن اور جوانی میں بہت مشکلات جھیلی تھیں، لوگوں کے طانے باتیں سنی تھیں، مگر ہر مشکل پر صبر کیا تھا، اور آج اسے قدرت نے اسے اس کے صبر کا پھل دیا تھا۔ 2 ہفتے پہلے ہی اس کا ٹرانسفر لاہور میں ہوا تھا۔ لاہور میں گھر خریدنے کے بعد سیٹ کرواتے اسے 1 ہفتہ لگ گیا تھا۔ محمل اور رابعہ بیگم کو یہاں آئے ابھی 1 ہفتہ ہی گزرا تھا۔ محمل اور رابعہ بیگم ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی آفاق کی منتظر تھیں۔ کچھ دیر بعد آفاق انہیں اپنی طرف آتا دکھائی دیا، سیاہ رنگ کے ٹراؤزر کے ساتھ سرمئی شرٹ پہنے۔ وہ اس کی جانب بڑھا تھا، گیلے بال ماتھے پر بکھرے تھے۔ رابعہ بیگم نے نظروں ہی نظروں میں اپنے بیٹے کی بلائیں لے ڈالی تھیں۔ معذرت، میں تھوڑا لیٹ ہو گیا۔ وہ اپنی کرسی کھینچتا بیٹھنے لگا۔ کوئی بات نہیں بھائی، آپ کے لیے تو میں اور امی جتنا آپ چاہیں اتنا انتظار کر سکتے ہیں۔ محمل نے مسکراتے جگ سے پانی گلاس میں ڈیلتے آفاق کی جانب بڑھایا تھا۔ اس کی بات پر رابعہ بیگم اور آفاق دونوں مسکرائی۔ یہ لیں بھائی، آپ کا فیوریٹ پلاؤ۔ وہ پلاؤ کی ٹرے آفاق کے سامنے کرتی بولی، پہلے امی کو تو لینے دو۔ وہ پانی کا گلاس اٹھاتے پانی پینے لگا۔ ہمیں چھوڑو، تم کھانا شروع کرو، پتہ نہیں کب سے بھوکے ہوگے۔ رابعہ بیگم چہرے پر فکر سموتے بولی، امی وہاں کھانا ملتا ہے، مگر گھر کے کھانے جیسی بات تو نہیں ہوتی نا، دیکھو تو صحیح کتنے کمزور ہو گئے۔ آفاق کے منہ سے پانی باہر آتے آتے بچا اور وہ کمزور، جبکہ محمل کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ امی یہ بات کسی اور کے سامنے مت کیجیے گا۔ وہ گلاس کو واپس رکھنے لگا۔ کون سی بات؟ یہی کہ میں کمزور ہو گیا۔ وہ ٹرے سے چاول پلیٹ میں ڈالنے لگا۔ تو کیا نہیں ہوئے کمزور؟ دیکھو تو صحیح کتنا سا منہ نکل آیا۔ میں تو کہتی ہوں۔ محمل مسلسل ہنس رہی تھی، جبکہ آفاق اب خاموشی سے سر ہلاتا رابعہ بیگم کی باتیں سن رہا تھا۔ اوہو، باتوں ہی باتوں میں کھانا ٹھنڈا ہو گیا۔ جاؤ محمل، دوبارہ گرم کر لاؤ۔ تندرستی پر ایک لیکچر آفاق کو دیتے وہ محمل کی جانب متوجہ ہوئی۔ نہیں امی، رہنے دیں۔ آفاق نے منع کرتے ہاتھ کے اشارے سے محمل کو روکا جو کچن کی طرف جانے لگی تھی۔ زبردست۔ پلاؤ کا پہلا چمچ منہ میں ڈالتے آنکھیں بند کیے اس کا ذائقہ محسوس کرتے آفاق بولا۔ اس کی بات پر محمل مسکرائی۔ بھائی آپ مجھے شاپنگ پر لے کر جائیں گے نا؟ مجھے ابھی عید کی بہت ساری شاپنگ کرنی۔ محمل آفاق کو مخاطب کرتے بولی۔ محمل کیا ہو گیا ہے؟ بھائی کو ابھی گھر آئے کتنا ہی وقت ہوا ہے جو مگر امی عید تو سر پر ہے نا۔ محمل ان کی بات کاٹتے بولی، کل کا پورا دن باقی ہے، آرام سے کر لینا شاپنگ۔ آج آفاق کہیں نہیں جائے گا، صرف آرام کرے گا۔ رابعہ بیگم فیصلہ کن لہجے میں بولی، جبکہ اس ساری گفتگو میں آفاق ان دونوں کی باتیں سنتا پلاؤ سے انصاف کرتا رہا۔ عید سے یاد آیا، عید کے پہلے دن جلال بھائی کے گھر دعوت ہے۔ ان کی بات پر آفاق نے ان کی جانب دیکھا۔ اور اس بار ہم سب جائیں گے، میں کوئی انکار نہیں سنوں گی۔ وہ آفاق کو بولنے کے لیے لب کھولتا دیکھ کر بولی، مگر امی؟ آفاق اس بار تو کوئی بہانہ نہیں، میں انہیں کیا جواب دوں گی جب وہ تمہارا پوچھیں گے؟ رابعہ بیگم کی بات درست تھی۔ اچھا امی، ہم اس معاملے کو دیکھتے ہیں۔ آفاق نے بات ختم کی۔ آپ کو پتہ ہے بھائی، وہاں حیات ماموں کی فیملی بھی آئے گی، آبرو اس بار رتبہ۔ محمل کے چہرے کے تاثرات خوشگوار تھے۔ اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کہ اس بار ہم سب جائیں گے۔ صالح بیگم ہر بار مجھ سے تمہارا پوچھتی ہیں، اس بار ساتھ چلو گے تو سب سے ملاقات ہو جائے گی۔ رابعہ بیگم نے آفاق کی جانب دیکھتے کہا، جو خاموشی سے کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ تم سن رہے ہو نا آفاق، میں کیا کہہ رہی ہوں؟ اسے خاموش دیکھ کر رابعہ بیگم بولی، جی امی۔ آفاق کی بھاری مگر مدھم آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔